بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے سمندر کے نیچے جل پریوں کی حکومت تھی۔ اس سمندری سلطنت کی ملکہ ایک بوڑھی جل پری تھی جو بڑے عدل و انصاف سے حکمرانی کرتی تھی اور کسی کو اس سے شکایت نہ تھی۔ ساری سمندری مخلوق ملکہ کو بہت چاہتی تھی۔ ملکہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں شہزادیاں بہت خوبصورت، نیک اور عقل مند تھیں۔ چھوٹی شہزادی بے حد حسین تھی۔ اس کا بدن پھول کی پتی کی طرح نازک تھا، بال لمبے اور سنہرے تھے، چہرہ چاند سا تھا اور آنکھیں سمندر کی طرح گہری نیلی تھیں۔ چھوٹی شہزادی سارا دن سمندر میں تیرتی رہتی اور رنگ برنگی مچھلیوں سے کھیلتی۔ چھوٹی شہزادی نے زمین اور انسانوں کے بارے میں کئی قصے سن رکھے تھے۔ اس نے اپنی ملکہ سے سن رکھا تھا کہ زمین پر خوبصورت درخت اور پھول ہوتے ہیں، رنگ برنگی تتلیاں اور انسان ہوتے ہیں جو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ چھوٹی شہزادی کو بڑا شوق تھا کہ سمندر کی سطح پر جا کر زمین کو دیکھے، مگر سمندری دنیا کا قانون تھا کہ کوئی بھی جل پری 16 سال کی عمر سے پہلے سمندر کی سطح پر نہیں جا سکتی تھی، اور چھوٹی شہزادی تو ابھی 14 برس کی تھی۔ جب تک اس کی عمر 16 برس نہ ہو جاتی، اس کا سمندر کی سطح پر جانا منع تھا۔ اس کی بڑی بہن سمندر کی سطح پر جاتی اور واپسی پر شہزادی کو مزے مزے کی کہانیاں سناتی۔ چھوٹی شہزادی اس کی باتیں سن کر غمگین ہو جاتی۔ اس کے دل میں سمندر کی سطح پر جانے کی خواہش شدت سے ابھر آتی۔ اسے بڑی بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ 16 برس کی ہو جاتی۔ پھر وہ دن آن پہنچا۔ چھوٹی شہزادی تو خوشی سے ناچتی پھر رہی تھی۔ سیپ محل کو خوب سجایا گیا۔ جل پریوں نے سیپوں کو رگڑ رگڑ کر چمکایا تھا۔ ان سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگی تھیں۔ پانی کی لہریں جب سیپوں سے ٹکراتی تو وہ جلملا اٹھتی تھیں اور یہ منظر بڑا خوبصورت لگتا تھا۔ ساری جل پریاں محل میں جمع تھیں اور تیرتی ہوئی گیت گا رہی تھیں۔ چھوٹی شہزادی نے نئے کپڑے پہنے۔ اس کا چہرہ خوشی سے ہیرے کی طرح جلملانے لگا۔ پھر وہ اپنی بوڑھی خادمہ کے ساتھ سمندر کی سطح کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ملنے والے سارے سمندری جانوروں نے شہزادی کو دیکھ کر تالیاں بجائیں۔ مگرمچھ اپنا لمبے دانتوں والا منہ کھول کر ہنسا۔ ڈولفن مچھلی کلا بازیاں کھاتے ہوئے ناچنے لگی۔ کچھوے نے گیت گایا اور وہیل مچھلی نے ڈول بجایا۔ شہزادی ان کے درمیان سے گزرتی سمندر کی سطح پر آ گئی۔ جس وقت شہزادی بوڑھی خاتمہ کے ہمراہ سمندر کی سطح پر پہنچی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے سمندر کے کنارے ہرے بھرے درخت، چہچہاتے پرندے، پھڑپھڑاتے سفید بگلے اور رنگ برنگی تتلیاں دیکھیں تو خوشی سے چلائی، اماں یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، کاش میں زمین پر جا سکتی۔ بوڑھی خادمہ یہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، نا بیٹا، ایسی بات پھر منہ سے نہ نکالنا۔ زمین پر انسان ہوتے ہیں، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ مچھلیوں کو تو بھون کر مزے مزے سے کھا جاتے ہیں۔ چھوٹی شہزادی نے پوچھا، اماں یہ انسان کیسے ہوتے ہیں؟ کیا میں انہیں دیکھ نہیں سکوں گی؟ بوڑھی خادمہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، میں تمہیں انسان نہیں دکھا سکتی۔ اگر ملکہ پری کو علم ہو گیا تو وہ مجھے سخت سزا دیں گی۔ بس یہ بتائے دیتی ہوں کہ انسان کا نچلا دڑ ہماری طرح مچھلی کا نہیں ہوتا، بلکہ 2 ٹانگیں ہوتی ہیں جن سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ چھوٹی شہزادی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور پھر مچل کر بولی، اماں مجھے انسان دکھا دو نا۔ ارے ملکہ ماں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اے میری اچھی اماں، مان جاؤ نا۔ بوڑھی خادمہ نے کہا، اس سمندر کے دوسرے کنارے پر انسانوں کی بستی ہے، مگر راستے میں سمندری جادوگرنی کا علاقہ ہے۔ وہ جل پریوں کی سخت دشمن ہے۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑے گی، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ملکہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ نا بابا، میں تمہیں ادھر نہیں لے جا سکتی۔ چھوٹی شہزادی نے ضد کی تو بوڑھی خادمہ کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ وہ شہزادی کو ساتھ لے کر سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جادوگرنی کا علاقہ انہوں نے چپکے سے پار کر لیا۔ جادوگرنی اس وقت سو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سمندر کے دوسرے کنارے پر ایک عالیشان محل کھڑا تھا۔ یہ محل سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ یہ شہزادے عمر کا محل تھا جو ملک یونان کا شہزادہ تھا۔ سمندر میں مور کی شکل کا ایک بحری جہاز کھڑا تھا۔ یہ بادبانی جہاز تھا۔ بڑا خوبصورت اور سنہری جہاز لہروں پر ہولے ہولے جھول رہا تھا۔ اس کے بادبان ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے اور مستول پر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس جہاز میں روزانہ رات کو شہزادہ عمر سمندر کی سیر کیا کرتا تھا۔
چھوٹی شہزادی اور بوڑھی خادمہ ایک سمندری چٹان کے پیچھے چھپ گئیں۔ کچھ دیر بعد شہزادہ عمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل سے نکلا اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ چھوٹی شہزادی نے جب ٹانگوں والے انسان کو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور چٹان کے پیچھے سے نکل کر تالیاں بجانے لگی۔ تالیوں کی آواز سن کر شہزادے نے ادھر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بوڑھی خادمہ گھبرا چکی تھی، اس نے تو یہی سن رکھا تھا کہ انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اس نے شہزادی کا بازو پکڑا اور سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ شہزادے عمر نے بھی فوراً چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان کی طرف بڑھا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ چھوٹی شہزادی تو جا چکی تھی۔ شہزادہ اداسی کی حالت میں واپس اپنے جہاز میں آ گیا۔ بوڑھی خادمہ اور چھوٹی شہزادی سمندر میں تیرتی جا رہی تھیں۔ خادمہ شہزادی کو ڈانٹ رہی تھی کہ اس نے تالیاں کیوں بجائیں، اگر وہ انسان کے قابو آ جاتی تو وہ انہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ شہزادی اور بوڑھی خادمہ انسان کے قابو تو نہ آئیں، مگر سمندری جادوگرنی نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ بڑی خونخوار قسم کی جادوگرنی تھی۔ اس کا رنگ توے کی طرح کالا، ناک آگے سے مڑی ہوئی اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ اس کے پیلے پیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں لال بلبوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے گلے میں جل پریوں کی کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ چھوٹی شہزادی دیکھ کر جادوگرنی نے خوفناک کہکا لگایا اور بولی، آج تو مزہ آ گیا، میری دشمن ملکہ کی بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ مجھے ایک خاص جادو کے لیے 16 برس کی جل پری کی ضرورت تھی۔ اب میں تمہیں قید کر کے جادو کروں گی، پھر تمہارا کلیجہ بھون کر کھا جاؤں گی تو میں پھر سے جوان ہو جاؤں گی۔ اس طرح میں ایک تیر سے 2 شکار کروں گی، اپنی دشمن ملکہ سے انتقام بھی لے لوں گی اور دوبارہ جوان بھی ہو جاؤں گی۔ آج بڑا مبارک دن ہے۔ بوڑھی خادمہ کا رنگ تو زرد پڑ گیا۔ شہزادی بھی گھبرا گئی۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر جادوگرنی نے جلدی سے منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ جادو سے شہزادی کا نچلا دھڑ پتھر کا بن گیا۔ جادوگرنی نے اسے اٹھا لیا اور بوڑھی خادمہ سے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں میں اس لیے زندہ چھوڑ رہی ہوں کہ تم ملکہ کو جا کر بتا دو کہ اب وہ اپنی بیٹی سے کبھی نہ مل سکے گی۔ جادوگرنی کہکے لگاتی رہی اور اپنے جادو کے محل میں چلی گئی۔ محل میں لمبے کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ جادوگرنی کو دیکھ کر وہ پھن پھیلائے پھنکارنے لگے۔ جادوگرنی نے ہاتھ بڑھایا تو ایک سانپ نے اس پر ڈس لیا، مگر جادوگرنی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے خوفناک کہکا لگایا، خوف کے مارے شہزادی کی تو جان ہی نکل گئی۔ جادوگرنی نے منتر پڑھ کر اپنے محل کے ستون کی طرف پھونکا، فوراً ستون پھٹ گیا اور اندر سے ایک جن نکلا۔ جن نے جھک کر کہا، اے جادوگرنی ملکہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جادوگرنی آنکھیں گھما کر بولی، یہ چھوٹی شہزادی ہے، اسے اپنی قید میں رکھو، خبردار یہ بھاگنے نہ پائے۔ مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ جن نے چھوٹی شہزادی کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اور ہنستا ہوا بولا، اے ملکہ جادوگرنی، کس کی یہ ہمت ہے کہ میری قید سے بھاگ سکے؟ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر جن اپنے ستون میں واپس چلا گیا اور جادوگرنی اپنا منتر پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ادھر جب بوڑھی خادمہ واپس پہنچی اور سارا حال بتایا تو ملکہ کو غش آنے لگے۔ جل پریوں کی سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ سب رونے لگے مگر کچھ کر نہ سکتے تھے کیونکہ جادوگرنی بہت طاقتور تھی۔ پوری سمندری دنیا میں اداسی چھا گئی تھی۔ مگرمچھ، کچھوے، مچھلیاں، جل پریاں آنسو بہا رہے تھے، اپنی پیاری چھوٹی شہزادی کی جدائی کا سوگ منا رہے تھے کہ خدا اسے جادوگرنی کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔